اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رجب المرجب، دعاؤں، مناجات، استغفار کا مہینہ۔ اس مہینے کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ بہت ہی بافضیلت اور عظیم شب لیلۃ الرغائب۔ لیلۃ الرغائب یعنی امیدوں کی رات، آرزوؤں کی رات، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات، گناہوں کے بخش دیے جانے کی رات۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تغفلوا عن هذه اللیلہ، اس رات سے کبھی غافل نہ ہونا۔ بڑی عظیم رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس کی برکتوں کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم اس رات کو کیسے عظیم بنا سکتے ہیں؟ دعاؤں کی کتابوں میں اس رات کے کچھ اعمال اور کچھ نمازیں بیان کی گئی ہیں۔ لیلۃ الرغائب کی ایک مشہور نماز ہے۔ سب سے پہلے انسان جمعرات کے دن روزہ رکھے، مستحب روزہ، اگر واجب ہے تو قضا کی نیت سے واجب رکھ سکتا ہے، ورنہ مستحب روزہ، خود ماہ رجب میں روزہ رکھنا بڑا مستحب ہے، اس کے فضائل ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جب انسان نماز مغربین ادا کرے تو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز لیلۃ الرغائب انجام دینی ہے۔ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے انجام دینی ہے صبح کی طرح۔ البتہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد۔ اس طرح انسان 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے انجام دے گا نماز صبح کی طرح۔ پھر میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ نماز کے بعد انسان کو بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد ایک صلوات ہے جس کو 70 مرتبہ کہنا ہے۔ البتہ یہ صلوات اس عام صلوات سے تھوڑا سا فرق کرتی ہے۔ ذکر صلوات یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، 70 مرتبہ اس ذکر صلوات کو بھیجنا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کے بعد 70 مرتبہ اس ذکر کو کہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سجدے سے سر اٹھائے، بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد 70 مرتبہ پھر کہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، 70 مرتبہ اس ذکر کو کہے۔ پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جانے کے بعد پھر اسی ذکر سجدہ کو جو 70 مرتبہ پہلے انجام دیا تھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ نماز لیلۃ الرغائب اور اعمال لیلۃ الرغائب ہیں۔ ان کو انجام دینے کے بعد انسان خدا کے حضور میں بیٹھے، دست دعا کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرے، مناجات، دعا، استغفار، توبہ۔ واقعاً جو دلی حاجتیں ہیں خدا انسان اس شب کی برکت سے انسان کی ضرور پوری کرے گا۔ جب انسان اس نماز کی بڑی برکت ہے، بہت بافضیلت نماز ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ نماز لیلۃ الرغائب اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ میں جو اس نماز کو انجام دے گا تو خدا اس کو اس کی قبر کی پہلی رات میں اس نماز کی شکل میں اس ثواب کو بھیجے گا۔ یہ نماز کا ثواب قبر میں آئے گا خوبصورت شکل میں اور فصیح زبان میں۔ یہ ثواب اس صاحب قبر سے کہے گا میرے دوست تجھ کو بشارت ہو کہ تو ہر سختی، ہر مشکل اور ہر مصیبت سے نجات پا گیا۔ صاحب قبر کہے گا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا اور تجھ سے میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو وہ جواب دے گی کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو فلاں رات، فلاں مہینے اور فلاں سال میں تم نے انجام دی تھی۔ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کر سکوں اور تمہاری قبر کی مونس بنوں اور تمہاری وحشت کو دور کروں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں گی۔ قیامت میں تمہارے لیے خوش بختی ہوگی، تم خوش قسمت ہو کہ تم سے کوئی نیکی معدوم نہیں ہوگی۔ یہ وہ عظیم نماز ہے جو شب لیلۃ الرغائب میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لیلۃ الرغائب کی برکتوں سے اپنے دامن کردار کو بھر لیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔